من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قام والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حكيم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام تعریفیں اور تمام قسم کی حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے لائق و زیبا ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، اور اس رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، ایسی امت کے جو اشرف المخلوقات کہلاتی ہے۔ حمد نعت کے بعد بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ماں و بہنوں، آج کا خطبہ شعبان کے متعلق ہے۔ یہ رمضان شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اس کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ شعبان کے متعلق اللہ رب العالمین نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں، لیکن عبادت کے لیے زندگی کا کوئی خاص زمانہ یا سال کا کوئی خاص مہینہ یا ہفتے کا کوئی خاص دن یا کوئی خاص رات مقرر نہیں ہے کہ بس اسی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے اور باقی دنوں کی عبادت سے لاپرواہی اور غفلت میں گزار دیا جائے،
بلکہ جب انسان کی خلقت، جب انسان کی پیدائش کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، تو جوانی سے لے کر زندگی کے آخری دم تک اسے ہر لمحہ، ہر منٹ عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یہ سورہ حجر کی آیت ہے۔ پس آپ اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح بیان کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے شامل ہو جائیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ پر موت طاری ہو جائے۔ بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، اور کامیاب انسان تو وہی ہے جو عبادت ہی کو اپنی زندگی کا اصل مقصد تصور کرے، ورنہ وہ انسان جو اللہ کی عبادت سے لاپرواہ اور غافل رہے اور دنیا کی آسائش اپنے بال بچوں کے لیے مہیا کرنے کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لے تو وہ قطعاً کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، اس وقت ایک تو مسلمانوں کی اکثریت اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل ہے، اور اس پر ستم یہ ہے کہ بعض لوگوں نے ان کے دلوں میں یہ بات اچھی طرح سے بٹھا رکھی ہے کہ سال میں 2-3 بار شب بیداری کر لی جائے اور 2-4 روزے رکھ لیے جائیں تو صرف یہی عبادت انسان کی نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک رات کو عبادت کے لیے خاص کرنے سے منع کیا۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تختصوا لیلۃ الجمعہ بقیام من بین اللیل، راتوں میں صرف جمعے کی رات کو قیام کے لیے یعنی تہجد کے لیے، اور دنوں میں سے صرف جمعے کے دن کو روزہ کے لیے خاص نہ کرو۔ ہاں، اگر جمعے کا دن ان دنوں میں آ جائے جن میں تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھنے کا عادی ہو تو اس کا روزہ رکھنے میں کوئی اس کو حرج نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی ایک رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا درست ہوتا تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی رات کو اس کے لیے خاص کرنے کی اجازت دے دیتے، کیونکہ یوم جمعہ یعنی جمعے کا دن ہفتے کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، لیکن اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے منع کرنا اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ سال بھر میں کسی ایک یا 2 راتوں میں عبادت کرنا اور باقی پورے سال میں اللہ کی عبادت سے لاپرواہ رہنا درست اور ٹھیک نہیں ہے۔ خود اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی یہی تھی کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کی راتوں میں عبادت کرتے تھے، بلکہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ اللہ ہی کی عبادت میں گزرتا تھا۔ لہذا ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی کا ہر لمحہ، ہر منٹ اللہ کی عبادت ہماری بن جائے، اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم ہر قدم پر اللہ رب العالمین کی منشا کے مطابق اٹھائیں اور ہر کام اس کے خوشنودی کے لیے کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا طویل قیام کرتے یعنی تہجد ادا کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پھٹنے لگتے۔ میں عرض کرتی
کہ اللہ کے رسول آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں، تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو آپ ارشاد فرماتے کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کیا، یعنی تہجد ادا کیا کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ گئے۔ آپ سے کہا گیا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں، پھر بھی آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا دستور تھا کہ آپ اتنا لمبا قیام کرتے کہ پاؤں مبارک آپ کے پھٹنے لگتے یا ان پر ورم آ جاتا۔ بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، یہ نہیں کہ بس سال میں 2 یا 3 مرتبہ ایسا کرتے، اور زندگی گزارنے کا سب سے بہتر طریقہ بھی اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی ہے۔ بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے میں یوں ارشاد فرماتے تھے کہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ تمام تعریف کے بعد تم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہترین بات اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اور بہترین طریقہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور کاموں میں سب سے برا کام وہ ہے جو دین میں اپنے طرف سے ایجاد کیا جائے، اور ہر برا کام گمراہی ہے۔ بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت مبارکہ ہی اصل دین ہے، اور جو کام اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کریں، اس میں نیا ایجاد کیا جائے، وہ سب سے برا کام ہے، گرچہ کہ وہ لوگوں کی نظروں میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کام کا ثبوت اللہ کی کتاب اور سنت رسول محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملتا ہو، وہ کام، ہر کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور کوئی بدعت ایسی نہیں ہے جسے دین میں بدعت حسنہ قرار دیا جائے۔ شعبان کے روزے کے فضائل۔ ماہ شعبان میں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو چھوڑ کر باقی سب مہینوں کی بنسبت زیادہ روزے اس مہینے میں رکھتے تھے، اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس مہینے میں نیک اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اوپر اٹھائے جائیں۔ بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، پھر بھی یہ درست نہیں کہ شعبان کا مہینہ ان 4 مہینوں میں گنتی کیا جائے جو عزت والے مہینے کہلاتے ہیں، اور جن میں جنگ و جدل اور کچھ تو خون حرام ہو جاتا ہے۔ تمام مفسرین اور محدثین علماء کا اتفاق ہے کہ یہ 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، رجب کے مہینے ہیں۔ شعبان و کسی مفسر نے اس 4 مہینوں میں گنتی نہیں کیا۔ اس پورے مہینے میں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عبادت کا خاص طور پر اہتمام کیا ہے وہ ہے روزہ۔
اور اس کا اہتمام بھی پورے مہینے میں کیا، کسی ایک دن کے ساتھ اس کو خاص نہیں کیا، ورنہ ہی اس مہینے کے کسی ایک دن کے روزے کی کوئی فضیلت بیان کی۔ بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ روزے نہیں چھوڑتے، پھر روزہ چھوڑتے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ روزہ نہیں رکھتے، اور میں نے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی مہینے کے پورے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان مبارک کے، اور میں نے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزوں کے لیے سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ مہینہ شعبان کا تھا۔ پھر اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد رمضان مبارک کے روزے رکھتے۔ بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، یہ دونوں مبارک مہینہ روزے رکھنے کے ہیں۔ اسی طرح ان کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ اس میں روزے رکھتے تھے سوائے چند دنوں کے، بلکہ آپ پورے مہینے میں ہی روزہ رکھتے رہتے تھے۔ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، میں نے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے اور رمضان کے۔ بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی حکمت ہے۔ حضرت اسامہ زید بن اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ رجب اور رمضان کے درمیان روزے سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال، میرے کام روزے کی حالت میں اوپر کو اٹھائے جائیں۔ ان تمام حدیثوں سے ثابت ہوا کہ اس ماہ مبارک میں کثرت سے روزے رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس مہینے میں بھی روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔